لاہور ہائی کورٹ میں اسماگ کے کیس کی سماعت ہو رہی تھی، جس دوران جو معاملہ ہے وہ سامنے آیا الیکٹرانک بائکس کی تقسیم کا۔ یہ آپ کو یاد ہوگا محسن نقوی صاحب جب نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ پنجاب کے اسٹوڈنٹس کو ملے گی۔ اب اس کے اوپر انٹرم آرڈر تو دے دیا گیا ہے روکنے کا پیر تک، لیکن جو ریمارکس ہیں وہ ذرا سنیں، بڑے انٹرسٹنگ ہے۔ جیسے شاہد کریم نے کہا کہ طالب علموں کو الیکٹرانک بائکس دیں گے تو وہ ون ویلنگ کریں گے، طالب علم لڑکیوں کے تعلیمی اداروں کے باہر جائیں گے، طالب علموں کو پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف راغب کرے، اور حکومت الیکٹرانک بائکس کی بجائے کالجز کو الیکٹرانک بسز فراہم کرے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اچھا جی، یہ جو ریمارکس ہیں اس کے اوپر ہمارے تجزیہ کاروں کی کیا رائے؟ بڑے غیر معمولی اور ایٹ ٹائمز رائے بھی یہ پائی گئی ہے مختلف حلقوں میں جہاں پر یہ ڈسکس ہو رہے ہیں کہ تھوڑے معیوب بھی ہیں ریمارکس۔ تو محمل، آپ کے پاس تھوڑی انسائٹ بھی ہے ایگزیکٹلی کیا ہوا سماعت کے دوران، کس کانٹیکسٹ میں ریمارکس دیے گئے، اور پھر ان کے اوپر کیا کہیں گی؟ دیکھیں علینا، ایک تو یہ جس طرح اسماگ کی ہیئرنگ ہو رہی تھی اس پہ بات ہوئی، تو جب الیکٹرک بائکس کی بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جوکنگلی یہ جو بات کی نا ون ویلنگ والی، یہ انہوں نے جوکنگلی کی، لیکن میں ویسے ان کے جوک کے اوپر ویو ان کی انفارمیشن کے لیے دے دوں کہ الیکٹرک بائکس پہ ون ویلنگ کرنا بڑا مشکل ہے، وہ پیٹرول بائکس جو کلچ والے ہوتے ہیں نا اس پہ آسان ہوتا ہے۔ حالانکہ ٹھیک ہے، جو بائکس دیے جا رہے ہیں ان میں وہ کہتے ہیں کہ موسٹلی ویسے دوسرے بائکس ہیں، الیکٹرک بائک سے زیادہ وہ ہے، لیکن اصل چیز جو علینا اس پوری چیز کے اندر ہے وہ ہماری جوڈیشری کا جو ایک بیسک پرابلم ہم نے دیکھا ہے اوور دا ایئرز، وہ یہ ہے کہ آپ کا جو پرسنل اوپینین ہوتا ہے نا اس کو آپ سبسٹیٹیوٹ کر دیتے ہیں ایک پولیٹیکل ڈیسیژن کے ساتھ۔ مطلب کہ آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، آپ اسماگ کس طرح کنٹرول آپ بتا رہے ہیں کہ جی بسز زیادہ ہونی چاہیے، بائکس نہیں، لیکن آپ کیسے ایڈمنسٹریشن کو، حکومت کو روک سکتے ہیں؟ آپ حکومت کی جورسڈکشن میں آپ انٹرفیئر کر رہے ہیں۔ یہ جو مسئلہ ہے نا جوڈیشری کا، کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو حکومت کرنا چاہتی ہے وہ اس کو روک دیا جاتا ہے۔ یہ افتخار چودھری صاحب کے زمانے سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور اب جو ہے نا یہ چیزیں کافی ایک نارمل سی ہوگی، تو میرے خیال میں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ حکومت کو ڈیسائیڈ کرنے دے ان کی چیزیں، اسماگ کیسے کنٹرول کرنی ہے وہ حکومت کو میئرز بالکل لینے چاہیے، کیونکہ ہم سانس نہیں لے سکتے لاہور میں۔ نہیں، ویسے الیکٹرانک کارز، الیکٹرانک وہیکلز ان جنرل وہ تو کم پولوشن پروڈیوس کرتی ہیں، ان کا تو پرپز ہی یہی ہے۔ شاید بائکس زیادہ دوسرے تھے، خالی الیکٹرک بائکس نہیں ہیں، یہ بھی خبر آ رہی تھی، لیکن ہے میں بات یہ کر رہی ہوں کہ جوڈیشری کا کام نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ کو روکے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، یہ والی چیز جو ہے اس کے اوپر ان کو ذرا سوچنا چاہیے، ذرا احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ فخر علینا، جب میں نے یہ سوشل میڈیا پہ پہلے دیکھا تو مجھے ویسے یقین نہیں آیا کہ واقعی جج صاحب نے یہ اس طرح کی بات کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی، مجھے یقین نہیں آیا۔ پھر میں نے مختلف جو ٹی وی چینلز کے جو ایکس اکاؤنٹس ہیں ان سے دیکھا کہ واقعی یہ اس طرح کی بات ہے۔ دیکھیں، میں نے خود بائک چلائی ہوئی ہے، خیر ویلنگ تو نہیں کی ہوئی، لیکن یہ جس طرح جج صاحب کہہ رہے ہیں نا تو یہ اور نہ لڑکیوں کے کالجز کے حوالے سے میرا اگلا سوال یہ تھا، صرف ویلنگ پتہ نہیں یہ مجھے نہیں معلوم جج صاحب کس کانٹیکس میں کہہ رہے تھے۔ یہ جس طرح میمل نے کہا الیکٹرک جو ہو سکتا ہے، آپ کو کیا معلوم؟ ہاں بالکل، میرا اپنا تو نہیں ہے، اور یہ جو بائکس کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں تو دیکھیں یہ الیکٹرک بائکس میں جس طرح میمل نے کہا کہ وہ اس پہ تو ویلنگ ون ویلنگ ہوتی ہی نہیں ہے، اور دوسرا جو ایک لڑکیوں کے حوالے سے انہوں نے جو بات کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جس طرح آپ نے بھی کہا کہ یہ بڑی معیوب سی ایک وہ کی ہے، اس طرح کا یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے کسی کو وہ کر کے آپ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیروگیٹری ریمارکس ہیں، چاہے وہ جج صاحب ہی کیوں نہ ہو۔ تو دیکھیں، ایک جو اہم سب سے بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ انتظامیہ کے کاموں میں مداخلت کر رہے ہیں۔ حکومت اگر کوئی اس طرح کی ویلفیئر کے حوالے سے کام کر رہی ہے تو عدالتوں کا کیا کام ہے کہ وہ جو ایگزیکٹوز کے کام ہیں ان کے اندر وہ دخل اندازی کریں۔ یہ صرف یہ نہیں، ایک دو دن پہلے آپ نے دیکھا ہے یہاں پہ اسلام آباد میں سستی روٹی کے حوالے سے اس طرح کے کوئی وہ تھے، تو اس پہ بھی عدالت نے کوئی اس پہ اسٹے آرڈر یا روکنے کا وہ کہہ دیا۔ تو یہ عدلیہ کو اپنے کام ہے جو وہ ان کو اپنے فیصلوں سے وہ رہنا چاہیے، جو انتظامیہ کے کام ہیں ان کو کرنے دینا چاہیے۔ یہ سیاست، یہ پیور ایک سیاسی مجھے لگتا ہے کہ جو انہوں نے بیان دیا یا جو معذرت کے ساتھ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریمارکس معیوب ہیں کہ لڑکیوں کے کالجز کے باہر نہیں، لیکن آنیسٹلی یہ حرکت معیوب ہے، بیکاز میں لاہور کے کالج میں پڑھی ہوں اور ہمارے کالج کے باہر کنیڈ کالج، لاہور کالج سب کو پتہ ہے، کنیڈ کالج کے باہر لٹرلی حرکتیں ہوتی ہیں، تو یہ حرکتیں معیوب ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ فیکٹ ہے۔ تو ارشاد بھٹی صاحب سر، لیکن یہ ون ویلنگ مطلب یہ ایک الگ کانٹیکسٹ میں انہوں نے کہا نا کہ اگر آپ دے رہے ہیں کسی کو، اسٹوڈنٹس کو، تو بیچاروں کی ہیلپ ہو جائے گی،
آسانی ہو جائے گی ان کے لیے. باقی وہ کریں یا نہ کریں یا جو بھی کریں گھر جا کے ان کا کام ہے. یہ دینے چاہیے تھے جج صاحب کو ریمارکس. میڈم شیخ اب چونکہ ہمارے گروپ میں سارے ہی بہت شریف و نفس اور نظر نیچی کر کے پوری عمر گزارنے والے لوگ بیٹھے ہیں، تو جج صاحب میرے بارے میں آپ نے ٹھیک کہا. اگر مجھے یہ مل جاتی تو میں نے ون ویلنگ بھی کرنی تھی اور چکر بھی لگانا. ہمیں آپ سے یہی تو اس لیے مجھے تو آپ نے اچھا کیا، اور اسی لیے لینا نے کہا کہ دور اندیشی کو سلام اور آپ کی دور اندیشی کو سلام جج صاحب. اور دوسری بات لیکن میڈم شیخ ایشو ایک اور بھی ہے. یہ تو خیر ریمارکس ہے، ریمارکس ایک دن بات ہوگی. مجھے پنجاب پر اس وقت مجھے لگ رہا ہے، میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ سائیں عثمان بزدار کی حکومت ہے. دو بڑے پنجاب پر آئے ہیں موقع، ایک سانیہ بہاول نگر اور دوسرا کسان یا گندم. بلیو می کہیں بھی وزیر اعلیٰ نظر نہیں آئی، کہیں بھی حکومتی مشینری نظر نہیں آئی، کہیں بھی بیوروکریسی نظر نہیں آئی. اور اب تو ڈان کی رپورٹ آ گئی ہے کہ گندم کی جو تحقیقات ہو رہی تھیں، جب سے انوار اللہ کاکڑ نے کہا ہے کہ میں فارم 47 کی حقیقت کھول دوں گا، وہ رپورٹ سے بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں اور نواز شریف صاحب کو بھی سکون آ گیا. یہ ڈان کی رپورٹ ہے. تیسری بات یہ کہ یہ کب تک آپ یہ سستے قسم کے شوق کریں گے؟ لیپ ٹاپ تھما دو تو دوائیاں لے کے میں گھر پہنچ گئی تو میں گھر میں اندر داخل ہو سکتی ہوں، تو میں اب گندم کی کٹائی خود کروں گی. گندم کی کٹائی کرنے کے بجائے آپ نے تو اس دن کسان کے سر کی کٹائی کر دی تھی. اور میں اب ٹریکٹر بھی چلاؤں گی، میں سارا کروں گا. خدا کے لیے کوئی اس ملک کے لیے بڑا کام کریں، پولیس اصلاحات کریں، جوڈیشل اصلاحات کریں. نہیں میں نہیں کب تک ہم لائنوں میں لگایا ہوا ہے. نہیں مجھے ایک بتائیں میڈم شیخ، صرف 2-3 جملے پھر اس کے بعد میں سوال. کب تک ہم سستے آٹے کی لائنوں میں، سستے بازاروں کی لائنوں میں، یوٹیلٹی سٹور کی لائنوں میں، بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کی لائنوں میں، بائکوں کی لائنوں میں، دوائیوں کی لائنوں میں کب تک؟ یہ پچھلے ان کے راجہ رنجیت سنگھ کے بعد معذرت کے ساتھ ساری دنیا میں ہوتا ہے سر، اس طرح کے ویلفیئر پروگرامز ہوتے ہیں حکومت کے. نہیں دنیا میں میڈم شیخ جو آپ نے دیکھے نا، آپ کو نہیں راشن سٹیمپس ملتی ہیں اس کے اوپر آپ جا کے ان سے لے. دنیا میں ہوتا ہے کسان اس طرح جس طرح گندم پڑی ہوئی ہے اور آپ نے باہر سے منگوا لی ہے اور کسی کو کوئی جون تک نہیں دیں گے، کسی نے کوئی ریزائن نہیں کیا کسی کے خلاف. میں یہ نہیں کہہ رہی وہ ایشو نہیں ہے، آپ ایپلز اور اورنجز کو کمپیئر کر رہے ہیں، لیکن سر دنیا میں یہ نہیں آپ کہیں نا کہ کیوں کرتے ہیں یہ نہ کریں. خدا لیپ ٹاپ دینے میں یا موٹر سائیکلیں دینے میں کیا مسئلہ ہے؟ مجھے یہ بتائیں. میڈم شیخ میری بات سنیں، مسئلہ بتائیں. کسان کارڈ نہیں میری بات سنیں نا. آپ مجھے بتائیں دنیا میں کہیں ہوتا ہے ایپل اور اورنج آپ کہتی ہیں کہ آپ کو 4 تنخواہیں بونس دے کے چلے جائیں، آپ پی آئی کی فلائٹ کے وہ بدلا لیں، آپ آج چیما کی فیسیں معاف کرا لیں، آپ کسان کارڈ کریں مگر کسان رول جائے. سب غلط. بٹ مجھے یہ بتائیں کہ لیپ ٹاپ اور بائکیں دینے میں مسئلہ کیا ہے سر؟ مسئلہ تو بتا دیں. خدا کے لیے چھوڑ دیں. ہم یہ پیلی ٹیکسی، سستی روٹی، سستا تندور، بھٹی صاحب مسئلہ کیا ہے بائک اور لیپ ٹاپ دینے میں؟ یہ تو بتا دیں. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کوئی کام کرے. دیکھیں آپ نے غربت مٹانے کے لیے اگر آپ کا کوئی منصوبہ ہے، مہنگائی بے روزگاری خود ختم کرنے کے لیے، پولیس اصلاحات کے لیے، میں پرسنلی ایک ایسے بندے کو جانتی ہوں، ایک ایسے اسٹوڈنٹ کو جانتی ہوں جس کو اس طرح کی اسکیم میں بائک ملی اور وہ بائک چلاتا ہے اور اپنا روزگار بھی ساتھ کما رہے ہیں اور اس کے لیے بڑا اچھا ہوا تو یہ تو فائدہ ہوا. تو آپ کے اگر اس کے خلاف کوئی چیز ہے تو مجھے بتا دیں. یہ انڈے کٹے مرغیاں یہ دینی چاہیے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا بائکس کی بجائے یا لیپ ٹاپس کی بجائے. اور اگر جی بھٹی کٹے بچے پناہ گاہ لنگر کھانے اور آپ نے بھی یہی کرنا ہے تو پھر ختم ہو گیا بس. تو پھر تو آپ اس کو بھی سلوٹ ماریں، عمران خان صاحب کو بھی، ان کو بھی. نلینا دیکھیں سیدھی سی بات ہے، آپ کو، مجھے، بھٹی صاحب، فخر کو، ہمیں شاید اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ روٹی سستی ہو، آٹا سستا ہو، یا بائک ملے یا لیپ ٹاپ ملے، کیونکہ ہم یہ، یا ہیلتھ جس طرح آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اپ گریڈ ہو رہا ہے ہیلتھ سسٹم کے اندر بھی کافی کام ہو رہا ہے پنجاب کے اندر. ہمیں شاید ان چیزوں کا اس سے فرق نہیں پڑتا کہ پبلک ہیلتھ سیکٹر بہتر ہو، کیونکہ ہم پرائیویٹ ہاسپٹل بھی افورڈ کر سکتے ہیں، ہم اپنی کنوینس بھی خود افورڈ کر سکتے ہیں، ہم یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. ہوگی تو اس سے پبلک ہیلتھ بہتر ہوگی. ایک دن ایک گھر میں دوائیاں دینے سے محمل ہسپتال بہتر ہو جائیں گے. ایک نہیں میں آپ کس طرح کی بات کر رہی ہیں کہ اس سے ہمیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا اقدام کریں جس سے واقعی فرق پڑے. کتنے بائک دے دیں گے؟ پیسہ آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کسان سے گندم خریدنے کا پیسہ نہیں ہے اور آپ بائکیں بانٹ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ہمارے کوئی ہسپتال میں دوائی نہیں ملتی، آپ بائکیں بانٹ رہے ہیں. آپ نے بے نظیر
सपोर्ट प्रोग्राम की भी बात की, आपको पता है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से उसको वर्ल्ड वाइड भी रिकग्निशन मिली है इसी वजह से क्योंकि उससे बहुत सारी फैमिलीज का फायदा हुआ है। हमने भिखारी बना दिया इस कौम को मैमल, भिखारी बना दिया, लाइनों में लगी रहती है हर वक्त। भट्टी साहब जो बिल्कुल जिनके पास कुछ नहीं होता उनके लिए चीजें मैटर करती है। अब देखिए नहीं, लेकिन ये पिछले नवाज शरीफ साहब वजीर आला रहे 3 दफा, शहबाज शरीफ अच्छा, इस चीज को बताऊं कैसे ये करेंगे ड्रामे। मैं ये नहीं कह रही कि ये नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि आप जो बात एक है कि जी ओवरऑल भी आप चेंज इतनी लाएं, हमारी इकोनॉमी बेहतर हो, हमारी बाकी चीजें इतनी हो, लेकिन पब्लिक हेल्थ सेक्टर के अंदर इस वक्त काम हो रहा है, नजर भी आ रहा है। अगर इस तरह की भी स्कीम है कि कोई लैपटॉप देने से क्या आपके ख्याल में स्टूडेंट्स को फायदा नहीं हुआ था, उनकी पढ़ाई में उनके लिए आसानी नहीं हुई थी? अच्छा। बाइक से फैसिलिटेट, अभी अलीना ने एग्जांपल दिया है कि वो एक लड़का जो है ताकि वो अपनी रोजगार भी कमा सके, जिनका अगर फायदा होता है आप और आपने एक लड़का मैमल वो उसने रोजी कमाई, लेकिन 2-2.5 करोड़ जो पंजाब में बच्चे बाहर हैं स्कूल से, कोई इस तरह का काम करे कोई फॉर अ फैक्ट इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि हुकूमत को लोगों के लिए ऐसे इकदामात करने चाहिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के लिए चीज़ें साजगार बनाना हो, मामला साजगार बनाना हो ताकि वो इन्वेस्टमेंट करें, या फिर गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू कि लोगों की ज़िंदगी ओवरऑल बेहतर हो, रोज़गार उनको मिले, एक परमानेंट उनका सिलसिला चले। लेकिन उस दौरान अगर इस तरह की कोई स्कीम्स हैं जिससे हुकूमत फैसिलिटेट कर रही है तो आई थिंक इसमें भी कोई कबाहत नहीं है। इसको ज़रा इस लेंस से भी देखना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर कहीं खुर्द-बुर्द हो रही है, अगर कहीं पे हुकूमत अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी करी तो उसके लिए हम लोग बैठे हैं, हम लोग चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं उसके ऊपर एज एन इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ स्टेट।